ترکستان کے ایک سوداگر کی درہم کی ایک تھیلی راستے میں کہیں گر گئی۔ اس نے گاؤں میں منادی کر دی کہ تھیلی جس کو ملے واپس کر دے۔ تھیلی میں جس قدر درہم ہو اس کے نصف انعام کا وہ حقدار ہوگا۔ اس تھیلی میں 200 درہم تھے۔ یہ تھیلی کسی جہاز کے ملاح کو ملی تھی۔ منادی سن کر وہ اس آدمی کے پاس گیا اور تمام واقعہ بیان کر کے کہا، اگر اس تھیلی کا مالک نصف یعنی 100 درہم حسب وعدہ دے تو اس کے بدلہ میں تھیلی واپس کرنے پر تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے انعام پہلے مل جائے۔ جب تھیلی کی خبر سوداگر کو ملی، جو بڑا لالچی تھا، تو اس نے خیال کیا کہ کسی طرح سے میں انعام کی رقم سے بھی نہ دینی پڑے اور میری پوری رقم مجھے مل جائے۔ اس لیے اس نے ایک ترکیب کی اور ملاح سے کہا کہ اس تھیلی میں ایک ہیرا تھا، اگر وہ مجھے مل جائے تو مجھے انعام کی رقم دینے میں کوئی عذر نہیں۔ ملاح نے کہا، تھیلی میں 200 درہم کے سوا کچھ نہ تھا، اور میں اس تھیلی کو اقرار کے موافق انعام حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخرکار یہ جھگڑا قاضی صاحب کے پاس عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ملاح سے دریافت کیا کہ تمہیں تھیلی دینے میں کیا عذر ہے؟ ملاح نے جواب دیا، حضور سوداگر صاحب نے پہلے نصف یعنی 100 درہم انعام کا اقرار کیا تھا اور اب اس کو ٹالنے کے لیے تھیلی میں ہیرا بتلا رہے ہیں۔ دراصل تھیلی میں کوئی ہیرا وغیرہ نہیں ملا۔ میں یہ قسم کھا کر عرض کرتا ہوں۔ اب قاضی صاحب نے سوداگر سے دریافت کیا کہ وہ ہیرا تم نے کہاں سے، کب اور کتنی قیمت میں اور کس کے ذریعے سے خریدا تھا؟ تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ یہ سن کر سوداگر نے جواب دیا، لیکن چونکہ ہیرے کا واقعہ غلط اور بناوٹی تھا، اس لیے جواب میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ بہت گھبرایا۔ قاضی صاحب پر ظاہر ہو گیا کہ ہیرے کا واقعہ بناوٹی اور غلط ہے، اس لیے حکم دیا کہ سوداگر کی تھیلی کھو گئی ہے، جس میں ایک ہیرا بیان کیا جاتا ہے، اور ملاح کو بغیر ہیرے والی تھیلی ملی ہے۔ سوداگر کو چاہیے کہ وہ پھر منادی کریں اور تھیلی میں ہیرا ظاہر کریں، اور ملاح کو حکم ہوا کہ تم اس تھیلی کو اپنے پاس 40 دن تک رکھو، اس عرصے میں اگر کوئی یہ تھیلی کا ثبوت پہنچا کر لے جائے تو بہتر، ورنہ پوری تھیلی پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ سوداگر نے لالچ سے اپنے درہم بھی کھو دیے اور ہاتھ ملتا رہ گیا۔